اس وقت پاکستان کا ڈسٹرکٹ کرم جو ہے وہ تمام دنیا کی نگاہوں کا مرکز بنا ہوا ہے، جہاں پر کرم ایجنسی کے ایک شہر پارا چنار جو کہ شیعہ اکثریتی علاقہ ہے، وہاں پر موجودہ ایک بحران اور ایک جنگ کی کیفیت آ رہی ہے۔ اصل میں یہ جنگ جو ہے یہ دو قبائل کے درمیان ایک زمینی تنازع سے شروع ہوئی اور پھر اس کو فرقہ وارانہ رنگ دے کر اب یہ یہاں پر ایک مذہبی تصادم برپا ہو گیا ہے۔ پچھلے دنوں آپ نے دیکھا کہ پارا چنار میں ایک کارواں پہ حملہ کیا گیا جس پر عورتوں کو اور بچوں کو شہید کر دیا گیا۔ پارا چنار کے اس وقت کے جو علاقائی صورتحال ہے اس میں سمجھتا ہوں کہ وہاں کے موجود غیور عوام جو کہ پارا چنار اس حوالے سے مشہور ہے اور اپنی شہرت رکھتا ہے کہ پارا چنار کے جوان جو ہیں وہ اپنی غیرت کی وجہ سے مشہور ہیں، اپنی مذہبی محبت کی وجہ سے مشہور ہیں۔ پارا چنار کے ان لوگوں کو صرف ایک شیعہ مسلک اور ایک شیعہ فقہ پہ کاربند ہونے کی وجہ سے پاکستان کا جنرل میڈیا جو ہے، سٹریم لائن میڈیا جو ہے وہ اس کی کوریج نہیں دے رہا۔ پارا چنار میں جو اس وقت کی موجودہ صورتحال بنی ہے اس میں پشتون جرگہ جو ہے اس نے اپنا ایک مؤثر کردار ادا کیا، لیکن اس وقت پارا چنار کو چاروں طرف سے محصور کر دیا گیا ہے۔ پارا چنار کے رستوں کی بندش کر دی گئی ہے، پارا چنار میں خوراک اور ادویات جو ہے اس کی سپلائی کو مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے۔ یہ بندش کس کی طرف سے کی گئی ہے؟ میں یہاں پر مخاطب ہوں کے پی کی گورنمنٹ سے، میں یہاں پر مخاطب ہوں خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ سے، میں یہاں پر مخاطب ہوں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سے، جو کہ اپنے صوبے کو چھوڑ کے اسلام آباد پر ایک لشکر لے کر تو حملہ کر دیتے ہیں، لیکن وہ اپنی وہی سفید امن کی پگڑی باندھ کر پارا چنار کی عوام کو ان کا حق کیوں نہیں دے رہے؟ وہ پارا چنار کے رستوں کی بندش کے معاملے کو حل کیوں نہیں کر رہے؟ پنجاب سے، کراچی سے، اور میں یہاں پر خراج تحسین پیش کروں گا عبدالستار ایدھی کے بیٹے فیصل ایدھی کو جو وہاں پر ادویات لے کے پہنچے۔ یہاں پر مجھے کہیں بھی خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ کا کردار نظر نہیں آ رہا۔ وہ جو نظر آ رہا ہے وہ یہی نظر آ رہا ہے کہ جب تک یہاں پر سرنڈر نہیں کیا جائے گا وہاں پر امن بحال نہیں ہو سکتا۔ تو یہاں پر اس امن کو بحال کرنا یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ خیبر پختونخوا گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے۔ پارا چنار کی عوام جو ہیں ان کو بھیڑ بکریوں کی طرح کاٹا جا رہا ہے۔ میں اس وقت مخاطب ہوں پاکستان کی ان تنظیموں سے، ان تحریکوں سے جو کہ ہزاروں میل دور فلسطین پر ہونے والے ظلم کے خلاف تو سڑکوں پہ آ جاتے ہیں اور احتجاج بھی برپا کرتے ہیں، سوشل میڈیا پر اپنی آواز بھی اٹھاتے ہیں، غزہ کے لیے آواز اٹھاتے ہیں، فلسطین کے لیے آواز اٹھاتے ہیں۔ یقیناً جہاں بھی ظلم ہو اس ظالم کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے، مظلوم کے حق میں بات کرنی چاہیے، لیکن یہ کہاں کا انصاف ہے کہ آپ ظالم اور مظلوم اپنی مرضی کا رکھیں؟ آپ جہاں سمجھیں اسے ظالم کہیں اور جہاں سمجھیں اسے مظلوم کہیں۔ کہ آپ کو پارا چنار کی وہ عوام، کیونکہ پارا چنار کے لوگوں میں غیرت ہے، وہ کبھی بھی اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو کیمرے کے آگے لا کے بلکتے ہوئے سسکتے ہوئے نہیں دکھا سکتے، وہ اپنے بچوں کو ہاتھ باندھے ہوئے یا ہاتھ پھیلائے ہوئے نہیں دکھا سکتے۔ وہ مر سکتے ہیں، کٹ سکتے ہیں، لیکن کبھی بھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے، کیمرے کے آگے آ کے لوگوں سے امداد فریاد نہیں کریں گے۔ لیکن وہاں پر جو موجودہ صورتحال ہے، جو وہاں کے موجودہ لوگوں سے بات چیت ہوئی ہے، وہاں کے لوگ جو ہیں وہ اس وقت ایک ایسی زندگی گزار رہے ہیں جہاں پر ان کے لیے اشیاء خورد و نوش جو ہے وہ نہیں ہے، ان کے پاس ادویات نہیں ہے، ان کے مریض مر رہے ہیں، ہاسپٹل بند کر دیے گئے ہیں، مارکیٹیں بند کر دی گئی ہیں، رستوں کو روک دیا گیا ہے، بندش کر دی گئی ہے۔ اور یہاں پر پاکستان کی خیبر پختونخوا گورنمنٹ کے جو ایڈوائزر ہیں بیرسٹر سیف، وہ اپنی پریس کانفرنس میں کس طرح کی دھمکیاں دے رہے ہیں، وہ کیسا لہجہ اختیار کر رہے ہیں، وہ اپنے آپ کو طالبان سے مربوط کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آخر کیا مجبوری ہے خیبر پختونخوا گورنمنٹ کی؟ کہاں وہ مجبور ہے، کن کی ہاتھوں وہ مجبور ہے کہ وہ وہاں پر امن بحال نہیں کر سکتے؟ جبکہ وہاں کی اکثریتی عوام جو ہے وہ امن چاہتی ہے۔ وہ لوگ فرقہ وارانہ فساد نہیں چاہتے۔ جب ان کو مار دیا جاتا ہے، ان کو کاٹ دیا جاتا ہے، ان کی عورتیں شہید کر دی جاتی ہیں، ان کے بچوں کو مار دیا جاتا ہے، تو وہ قصاص کے لیے اٹھتے ہیں، پھر وہ اپنا حق لینے کے لیے اٹھتے ہیں۔ جہاں پر انصاف ریاست نہ دے رہی ہو تو پھر لوگ اپنے ہاتھ میں بندوق لے لیتے ہیں، لوگ اپنے ہاتھ میں امن کو لے لیتے ہیں۔ لہٰذا مدت سے پارا چنار کی عوام، ہم آئے دن دیکھتے ہیں کہ ہم کئی سالوں سے دیکھتے ہیں کہ پارا چنار کے عوام کے لیے آواز اٹھائی جاتی، پارا چنار میں یہ ہو گیا، پارا چنار میں اتنے لوگ مار دیے گئے، ایک کارواں پہ اتنے لوگوں کو مار دیا گیا، چن چن کے مارا جاتا ہے، ان کو بسوں سے اتار اتار کے مارا جاتا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں پر تمام مذہبی جتنی بھی جماعتیں ہیں انہیں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، جہاں پر ہم شیعہ سنی تمام مسالک جو ہیں وہ اپنے تمام مسلکی اختلافات کو بلا کے فلسطین کی عوام کے لیے بات کرتے ہیں، غزہ کے لیے بات کرتے ہیں، کشمیر کے لیے بات کرتے ہیں، تو وہاں پر ہمیں یہ بھی بات کرنی چاہیے۔ سوشل میڈیا پر شام
کے قید خانے تو دکھائے جا رہے ہیں لیکن پارا چنار کے مظلوموں کی آواز نہیں اٹھائی جا رہی، پارا چنار کے لوگوں کی بات نہیں کی جا رہی۔ جو ہماری بستی ہے، ہمارا علاقہ ہے، ہمارا ملک ہے، ہمارے لوگ ہیں، پاکستانی شہری ہیں، وہ کوئی غیر نہیں ہے، وہ کسی دوسرے سیارے سے نہیں اترے ہوئے لوگ۔ ان کا جرم کیا ہے؟ ان کا جرم علی ولی اللہ ہے، ان کا جرم عزاداری امام حسین علیہ السلام ہے، ان کو مسلکی اختلافات کا نشانہ بنا دیا گیا ہے، ان کو مذہبی نفرتوں کا نشانہ بنا دیا گیا ہے۔ پارا چنار کی عوام کے لیے جہاں جہاں تک آواز اٹھ سکتی ہے وہاں تک آواز اٹھائیں، سوشل میڈیا پہ اپنے کردار کو ادا کریں، ذاکرین علماء خطبہ اپنا کردار ادا کریں پارا چنار کی عوام کے لیے، اور مجبور کریں کہ پی کی گورنمنٹ کو کہ وہ رستوں کی بندش کو ختم کرے، وہ ان تک عوام کی رسائی کرے، لوگوں کو ان تک پہنچایا جا سکے تاکہ ان تک اشیاء خورد و نوش پہنچے، ان تک ضروریات زندگی کی تمام اشیاء پہنچیں۔ میں پھر ایک شیعہ خطیب ہونے کی حیثیت سے، ایک شیعہ قوم کا ایک ادنا سا فرد ہونے کی حیثیت سے میں مخاطب ہوں پاکستان کے ریاستی اداروں سے، میں پاکستان کے قانون نافذ کرنے والے اداروں سے کہ اگر خیبر پختونخوا گورنمنٹ کسی نہ کسی مجبوری کی وجہ سے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مجبوریاں کہاں ہیں، یہ تانے بانے کہاں مل رہے ہیں، یہ تمام چیزیں کہاں سے پوچھی جا رہی ہیں، لیکن اگر خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ جو ہے وہ کسی چند دہشت گردوں کی وجہ سے وہاں پر مجبور ہے تو یہاں پر پاکستانی افواج کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا، یہاں پر قانون نافذ کرنے والے اداروں کو اپنا اختیار استعمال کرنا ہوگا اور پارا چنار کے مظلوموں تک ان کا حق پہنچایا جا سکے۔ میری دعا ہے کہ خداوند متعال پارا چنار کی عوام کو انصاف دے، عدل دے، اور میرا مالک ان کو آزادی نصیب فرمائے، میرا مولا ان کو امن کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ رہنا نصیب فرمائے، میرے ملک پاکستان کو ہمیشہ سلامتی عطا فرمائے اور تخریب کاروں سے، دہشت گردوں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ فرمائے۔ السلام علیکم، یا علی علیہ السلام۔